کے بعد آپ کو کوہ طور دکھایا گیا اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام ہوا اور تورات نازل ہوئی. کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے جو تھے وہ آپ کو اس دوران دکھائے گئے، جس میں سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک قوم کو آپ نے دیکھا کھیتی ہے اور وہ کاٹ رہی ہے. بہت بڑی کھیتی جب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو کاٹتے ہیں. جو ہی کاٹ کے ابھی اس کو رکھتے ہیں کہ پھر وہ دوبارہ بڑھ جاتی ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کے راستے کے مجاہدین ہیں، کہ ان کی نیکیاں اس فصل کی طرح کٹتی ہیں کہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں کر دے. پھر اسی طرح آپ کو راستے میں دکھایا گیا کہ ایک قوم کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرض نمازوں کے وقت ان کے سر بھاری رہتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں میں سے نہ کرے. اسی طرح آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ دھجیاں لٹکائے ہوئے، یعنی بڑے کٹے پھٹے چیتھڑے پہنے ہوئے، کانٹے دار جہنمی درخت چر چگ رہے ہیں اور پتھر جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ اکبر. پھر اسی طرح آپ کو جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے. ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہنڈیا ہے اور اس میں بدبودار کھانا پک رہا ہے، دور سے اس کی سڑاند آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جگہ ہے جس میں بڑا خوشبودار کھانا پک رہا ہے. کچھ لوگ ہیں اور وہ جب اچھے کھانے کی طرف جانا چاہتے ہیں تو زبردستی ان کو وہاں سے ہٹا کے بدبودار گوشت کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں میں اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کے غیر عورتوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ وہ بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کے غیر مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھیں. اب دیکھیے کہ دنیا کے کام اور آخرت کی سزا میں بڑی مماثلت ہے. جیسا دنیا کا کام ہوتا ہے نا، ویسا ہی آخرت کا کام بھی ہونے لگتا ہے. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہے نا، جو لوگ اس قسم کی گندی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ ایک طیب چیز کو چھوڑ کے ایک حرام چیز کی طرف آنے والی بات دکھتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ایک استعارتاً آپ کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہ کس طریقے سے اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور اس کا نتیجے میں کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن جہنم میں ان کو اس رسوائی کا شکار ہونا پڑے گا. اگر ایک لمحے کے لیے انسان اس چیز کو دیکھے تو میرا خیال ہے کہ لرز کے رہ جائے. کبھی زندگی میں حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف نگاہ نہ جائے. تو یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف اس بات کو ہی اس پہ نہ رکھیے، ہر اس معاملے میں کہ جس میں انسان کے پاس ایک حلال ذریعہ موجود ہو اس کو چھوڑ کے حرام ذریعے کو اختیار کر لے تو کیا حال ہوگا. پھر اس میں ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ جو بیویوں کے ساتھ جائز تعلقات کی بجائے ناجائز تعلقات اختیار کریں، جو اللہ کی رضامندی کے ساتھ چیزوں کو خریدنے کی بجائے اس کی ناراضگی سے خرید لیں، بڑے بڑے گھروں کو لینے کے لیے رب کو ناراض کر دیں. یہ بات ہم سب کے لیے تدبر کا موقع ہے کہ کون چاہتا ہے کہ جو اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیز کا اختیار کروائے. تو ایسے لوگوں کو اس واقعے سے بہت زیادہ عبرت لینے کی بات ہے. پھر اسی طرح آپ کو دکھایا گیا کہ ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے، یعنی جو وہاں سے گزرتا ہے اس کو وہ زخمی کر دیتی ہے. پوچھا یہ کون ہے، تو فرمایا وہ امتی جو راہ خدا سے روکنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کو دین کے راستے میں نہیں آنے دیتے کہ کیا کرو گے سن کے، کیا کرو گے جا کے. ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کر دے. اور پھر یہ آیت آپ کے لیے پڑھی گئی، لا تقعدوا بكل صراط توعدون. قوم شعیب کا یہ ذکر ہے، ان کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ تم لوگوں کے راستوں میں مت بیٹھا کرو کہ ان کو ڈراؤ اور دھمکاؤ. پھر اسی طرح آپ کو ایک شخص دکھایا گیا کہ جو ڈھیر جمع کرتا ہے اور اٹھا نہیں سکتا، لیکن اس کو اور بڑھا رہا ہے اور بڑھا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق تھے، امانتیں لے رہا ہے لیکن ان کو ادا نہیں کر پاتا.
پھر اسی طرح آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. اور پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ یہ فتنے کے واعظ اور خطیب ہیں، یعنی ان کے واعظ اور ان کے خطبے لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے ہوتے تھے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتے تھے. تفرقہ بازی، اختلافات. اگر آج ہم اس بات کو سامنے رکھ کے اپنے ارد گرد کی حالت دیکھیں تو کیا آج مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہو چکے کہ جن کی دین کی ساری خدمت کا عمومی مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو ایک خاص فرقے میں جمع کر لیا جائے یا کسی فلاں گروہ کے پاس جانے سے روک لیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. پھر اسی طرح آپ کو دکھایا گیا کہ ایک شخص ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس میں بہت بڑا بیل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نکلتا نہیں، زبردستی اس کو ٹھونسا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا وہ شخص جو بہت بڑا بول لیتا تھا لیکن پھر اس کو کر نہیں پاتا تھا، لوٹا نہیں پاتا تھا. پھر آپ ایک وادی میں سے گزرے جہاں ٹھنڈی ہوا تھی، راحت اور سکون کی مبارک. آپ کو بتایا گیا کہ یہ جنت ہے. یہاں سے جنت کی آواز آئی، اے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، میرے بالا خانے اور ریشم اور جام اور دودھ بہت زیادہ ہو گیا، یعنی ان کو استعمال کرنے والے بھیج. اللہ تعالی کی طرف سے جواب آتا ہے، ہر مومن نیک عمل، میرا ڈر رکھنے والا، مجھ سے مانگنے والا، مجھے قرض دینے والا، مجھ پہ توکل کرنے والا، وہ سب نجات یافتہ ہیں اور وہ تجھ میں داخل ہوں گے. یہ بات سن کے جنت خوش ہو گئی. اگر اس بات میں ہم اپنے عمل کے لیے ان صفات پہ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، کیا واقعی ہم جنت کو ڈیزرو کرتے ہیں، کہ ہم مومن ہیں، کہ اللہ کا ڈر ہے ہمارے دل میں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا اس کے لیے تو جنتیں ہیں. پھر اس کے بعد دوسری طرف آپ کو ایک بھیانک وادی دکھائی گئی، مکروہ آوازیں، بدبودار، بہت خراب چیزیں، اور وہ پکار رہی تھی، اے رب مجھ سے اپنے وعدے پورے کر. اور یہ جہنم کی آواز تھی، میرے طوق اور زنجیریں اور شعلے اور گرماؤ اور تھور، لہو اور پیپ اور عذاب بہت زیادہ ہو گئے. اللہ لوگوں کو بھیج. جیسے خالی برتن خود جلتا ہے نا، تو پھر اس میں کچھ ڈالیں تو اس کی جلن کم ہو جاتی ہے. فرمایا ہر کافر، خبیث، منکر، بے ایمان تیرے اندر ڈالے جائیں گے. اور جہنم یہ سن کے رضامند ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے. پھر اسی طرح کچھ اور لوگوں کا انجام دکھایا گیا. بہقی کی ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبودار محل دکھایا گیا. پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ فرعون کی لڑکی کی ماشطہ کا ہے. کس کو کہتے ہیں ماشطہ؟ کنگھی کرنے والی. آپ کو معلوم ہے یہ کون تھی؟ صحیح حدیثوں میں اس کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. تو کہنے لگی بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیا. اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تم نے کس کا نام لیا؟ تو کہنے لگی اپنے رب کا. تو بچی کہنے لگی کہ رب تو میرا باپ ہے، کیونکہ وہ کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی. اس نے اس کو بتا دیا کہ نہیں، رب تو آسمان پہ ہے، میرا اور تیرے باپ سب کا رب وہ ہے. اس بچی نے اپنی یہ بات فرعون کو بتا دی. اب فرعون جو کسی کی برداشت نہ کرے، وہ کہاں اپنی غلام اور لونڈی کی بات کرتا برداشت، اس کو بلایا. اور اس کے پاس اس کے بچے بھی تھے. ایک تانبے کی دیگ تھی، اس کو گرم کیا اور اس کے دیکھتے دیکھتے اس کو کہا کہ اس دین سے پیچھے ہٹ جا، نہیں تو ایک ایک کر کے تیرے بچوں کو اس میں جلا دوں گا. لیکن وہ ماں، وہ عورت استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی اپنی جگہ سے نہ ہٹی.
ایک بچے کو پکڑا اور اس جلتے ہوئے تیل میں اس بچے کو ڈال دیا. چند لمحے میں وہ اس طرح سے مچڑ کے ختم ہو گیا جس سے وہ کچھ تھا ہی نہیں. ماں کے دل پہ کیا آیا ہوگا ذرا محسوس کیجئے. پھر دوسرے بچے کو، اور جب اس کے گود کے بچے کو پکڑا تو ماں کا دل دہل گیا، کیونکہ چھوٹا بچہ ماں کو زیادہ ہی پیارا ہوتا ہے. ایک دم قریب تھا کہ وہ ماں کسی مصلحت پہ آ جاتی کہ وہ بچہ بول اٹھا. صحیح روایت میں آتا ہے کہ 4 بچے جو بچپن میں بولے ان میں ایک اسی ماشطہ کا بچہ تھا، اور ایک جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی، اور جریج جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اس کی گواہی دینے والا، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام. اگر اس بات کو میں جب پڑھتی ہوں تو میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کا اجر ضائع تو نہیں کرتا. کیا ہوا؟ ایک قربانی دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا خوشبودار محل دکھا دیا کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ان کے ساتھ. یہ ہم سب کو استقامت کے راستے میں لانے کے لیے ایک خوبصورت چیز ہے. آج سب سے آسانی سے جو کام ہم کرتے ہیں وہ کیا کہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ نہ سکیں تو بدل ضرور دیتے ہیں، مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ دین ہے کہ نہیں، اور سمجھوتے کرنے لگتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دل میں تو ایمان ہے، عمل سے اس کے اظہار کی کیا ضرورت. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی ناقدری نہیں کرتا. پھر آگے جب آپ گئے تو آپ کو ایک گروہ دکھایا گیا جن کے منہ، زبان، ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جاتے تھے. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ بادشاہوں اور امیروں کے مخبر تھے، یعنی جھوٹی خبریں دے کے رعایا پر ظلم کرواتے تھے. کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے نا، بڑے لوگوں کو خوش کرتے ہیں تاکہ ان کی داد اور دہش وصول کر سکیں، تو ایسے لوگوں کو پھر کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جائیں گی. پھر آگے گئے تو آپ کو کچھ لوگ دکھائے گئے کہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے، قید کیا گیا. فرشتے ان کے جسم کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر انہی کو دیتے کہ اس کو کھاؤ، اس کو کھاؤ. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ غیبت کرنے والے. اور سورہ حجرات میں تو آ گیا نا کہ غیبت کرنا کیسے ہے، جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو ایسے لوگوں کو پھر اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. پھر اس کے بعد ایک گروہ کے پاس سے آپ گزرے کہ جن کے چہرے سیاہ تھے، آنکھیں نیلی تھیں، نیچے کا ہونٹ زمین پر اور اوپر کا سر پر لٹک رہا ہے، یعنی سوج کے ہونٹ اتنے بڑے ہو چکے کہ نیچے لٹک رہے ہیں اور اوپر کا سر پر جا رہا ہے، اور لہو پیپ منہ سے جاری ہے، بدبودار ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ شراب خور، نابکار لوگ ہیں، شرابی، زانی، بدکار لوگ ہیں یہ. پھر اسی طرح کچھ لوگ ان کے چہرے سور کے بن چکے ہیں اور زبانیں پشت کی طرف سے کھینچی جا رہی ہیں، اور بتایا گیا یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں. پھر کچھ عورتیں دیکھی گئیں جو آگ کے کپڑے پہنے، آتشیں کوڑے ان کو، آگ کے کوڑے ان کو پڑ رہے ہیں، کتوں کی طرح روتی ہیں. پوچھا کون؟ فرمایا نوخہ کرنے والیاں اور شوہروں کو تنگ کرنے والیاں. پھر کچھ لوگ دیکھے گئے جن کے منہ کالے، سینے پر آگ کے طبق ہیں اور رال کے کپڑے پہن رکھے ہیں جن میں آگ ہے، اور آگ کے گرد جو گھوم رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ گانے بجانے والے جو توبہ کیے بغیر مر گئے. اللہ اکبر. پھر کچھ لوگوں کو دکھایا گیا کہ وہ آگ میں جلائے جاتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر جلائے جاتے، پھر صحیح ہوتے، اور یہی عذاب ہو رہا ہے. اور فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ والدین کے نافرمان، قیامت تک اسی طرح جلیں گے. پھر چھریوں سے ملائکہ ذبح کرتے ہوئے دکھائے گئے جن کے خلق سے بدبودار خون سیاہ رنگ کا نکل رہا ہے، پھر زندہ ہوتے، پھر ذبح کیے جاتے. پوچھا کون؟ فرمایا قاتل، خونی، ناحق خون کرنے والے. کیسی باتیں، ہمیں یقین آتا ہے ان باتوں کو پڑھتے ہوئے.
آپ دیکھیے کہ یہ راستے میں جو دکھائے گئے تو اصل میں اس کی حقیقت تھوڑی سمجھ لیں. شاید آپ کے ذہنوں میں کچھ شبہ ہو کہ یہ کیسے دکھایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبریں یا تو جنت کے ٹکڑے ہیں یا جہنم کی جگہ ہیں. تو یہ سارے جو عذاب قبر یہ برزخ کے معاملہ دکھائے گئے آپ کو، کیونکہ جہاں سے گزرتے ہوں گے زمین کے ٹکڑوں میں کہیں قبریں ہوں گی، کوئی نیک لوگوں کی، کوئی برے لوگوں کی، تو ان کے ساتھ جو اندر ہو رہا ہے اس کا صرف پردہ ہی تو ایک چاک کرنا پڑا. کیا مشکل ہے؟ کیا رب کے لیے یہ بات کچھ مشکل ہے کہ کوئی یہ سب دکھا دے؟ عام طور پہ دیکھیں جو ہوتا ہے معاملہ ہمارے سب کے ساتھ، ہم اس کو دیکھ کے مان جاتے ہیں، لیکن ایسی انیوژل باتوں کو سن کے ایک دم دل میں شبہ آنے لگتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اصل میں یہ نبی کو کیوں دکھایا جا رہا تھا کہ جب ان کی زبان سے لوگ یہ باتیں سنیں گے تو ان کو یقین آنے لگے گا کہ واقعی یہ بات جو ہے یہ حقیقت ہے. آج نہیں مانتے تو کل تو مانیں گے نا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ہمارے سامنے مرتا ہے نا، بہت تکلیف میں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پریشان ہے، جسم درد سے بھرا ہے، تو لوگ عموماً کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس کو پردے میں ڈال دے، اچھا اس کو موت دے دے. سنا ہوگا اپنے لوگوں کے منہ سے. میں اس لمحے پہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی اس کی یہ تکلیفیں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا، اس لیے تم اس کو کہہ رہے ہو کہ اس کو دفن کر دو، اس کو مار دو. لیکن ہمیں نہیں پتا اس کے کتنے گناہ دھل رہے ہیں، کتنے عذاب اس سے ٹل رہے ہیں. اور اگر ہمارے کہنے کے مطابق یہ مار دیا جائے اور اس سے بھی زیادہ کریہ مناظر اس کے ساتھ قبر میں ہوں تو کون دیکھنے والا ہوگا. یہ تو کچھ لوگوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو وہاں جا کے پاک کرے گا. پھر اسی طرح بہقی کی ایک روایت میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو کسی نے آپ کو دائیں طرف سے پکارا، آپ نے اس کی پکار پہ جواب نہ دیا. پھر کسی تھوڑی دور گئے تو بائیں طرف سے کسی کو آپ کو پکارا، آپ نے اس کا جواب نہ دیا. اور پھر کسی نے آپ کو پیچھے سے پکارا تو بھی آپ نے جواب نہ دیا. تو آپ کو بتایا گیا کہ دائیں طرف سے پکارنے والا یہود کا منادی تھا، یعنی یہود کی دعوت دینے والا تھا، اور بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ سے پکارنے والا کرسچینز کا نمائندہ تھا، اور پیچھے والا دنیا تھی. اگر آپ اس طرف مڑ کے تینوں طرف دیکھ لیتے تو آپ کی امت یا تو یہود بن جاتی یا نصارہ بن جاتی یا پھر دنیا پرست ہو جاتی. اب یہ سب تو نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود آج امت کا جو حال ہے اس کو کوئی دیکھے تو کیا کہے. اسی طرح کے بہت سارے منظر دیکھتے دیکھتے پھر آپ کو بیت المقدس نظر آیا. وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے یہ براق تھا اس کو باہر ایک پتھر تھا، صحرا بولتے ہیں اس کو، اس پہ اس کو باندھا. اور یہ وہی پتھر تھا کہ جہاں پہ ہر نبی نے اپنی سواری کو باندھا. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کے جایا گیا. آپ نے وہاں مختلف انبیاء کرام کو دیکھا. سب سے پہلے اس میں حضرت آدم علیہ السلام بہت خوبصورت لمبے قد کے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے ہم شکل تھے. آپ کو پتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. پھر ایک بہت لمبے قد کے شخص کو دیکھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی. اتنے میں پھر جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور آپ نے امامت کی، اور پھر آپ نے انبیاء کرام سے ایک تقریر کی. بہت خوبصورت اس کا بھی مضمون ملتا ہے کتابوں میں کہ جس میں یعنی آپ نے مخاطب کیا اور ہر نبی کے ساتھ، یعنی بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ہر نبی نے بھی پھر وہاں بات کی اور اپنی اللہ کی نعمتیں جو ان پہ تھی، قدرتیں تھی، اس کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ڈھکے ہوئے برتن میں پانی، دودھ اور شراب پیش کیا گیا. تو آپ نے اس میں سے دودھ کا انتخاب کر لیا. تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا. اللہ اکبر. پھر اسی طرح وہاں سے پھر آپ کو آسمان پر لے جانے کے لیے براق لایا گیا اور آپ اوپر اس کے لیے گئے. اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مالک داروغہ جہنم کو دیکھا. اتنی رونی شکل ہے کہ کبھی جیسے مسکرایا ہی نہیں. پوچھا یہ کون ہے تو فرمایا یہ جہنم کا داروغہ ہے.
یعنی اندر لوگوں کی جو حالت ہے اور اس معاملے کو دیکھ کے تو اس کو کبھی ہنسی نہیں آتی. اللہ اکبر. پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اندر جل رہے ہوں گے؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ اس سے زیادہ تلخ نہیں ہوگا؟ اس سے زیادہ کٹھن معاملہ نہیں ہوگا؟ پھر دجال اور نشانیاں بھی آپ کو دکھائی گئیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ اسرا تھا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک سفر پورا ہوا، زمین کا سفر تھا. اب یہاں سے جو آگے منظر شروع ہوا وہ تھا جس کو معراج کہتے ہیں. اصل معراج وہ ہے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ معراج یہاں سے شروع ہو گئی تھی بیت المقدس سے، تو اصل بات کیا ہوئی کہ یہاں سے نہیں بلکہ اس سے آگے ہوئی. اب اس کے بارے میں یعنی یہ چیز ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو آپ کے جسم مبارک کے سمیت براق پر سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ پھر آسمان پہ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. سب سے پہلے آسمان پہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو سلام کیا. انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، آپ کو سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. سبحان اللہ. منظر ذرا سوچئے، تصور میں پہلا آسمان ہے، اس کے کھلتا ہے دروازہ اور آگے آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کر رہے ہیں، خوبصورت طریقے سے بات ہو رہی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ لوگ ہیں جن کو دیکھتے ہیں تو وہ مسکرانے لگتے ہیں، اور بائیں طرف کچھ لوگ ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا دائیں طرف سعادت مند روحیں ہیں یعنی جنتی روحیں، اور بائیں طرف بدبختوں کی روحیں ہیں، جہنم میں جانے والوں کی روحیں. پھر اسی طرح آپ کو دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا، دروازہ کھلوایا گیا. وہاں آپ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا. ابھی پڑھا نا آپ نے، یہ دونوں دنیا میں بھی ساتھ تھے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ کیا، ان سے ملاقات کی، سلام کیا. دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پہ لے جائے گئے. وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی روح جو تھی یہ آسمان پہ جا کے قبض ہوئی تھی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا، ان کو بھی اٹھایا گیا تھا، لیکن پھر ان کی روح آسمان پہ لی گئی تھی. کہتے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے آسمان پہ لے جا، اور پھر وہاں ان کی جان لی گئی. اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہر جگہ پہ ممکن ہے. پھر اس کے بعد پانچویں آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا. وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہر نبی آپ پہ پھر ایمان لا چکا ہے. پہلے زندگی میں تو موقع نہیں ملا، لیکن معراج کے سفر میں انبیاء کرام کو یہ موقع مل گیا کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے اور پھر آپ پہ ایمان لا کے آپ کے امتی بن جاتے. پھر اس کے بعد آپ کو چھٹے آسمان پہ لے جایا گیا تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. جب آپ وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد نبی بنایا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ رونا آ گیا کہ میرے سے بعد آیا یہ نبی، ان کی امت کو دنیا میں کم وقت ملا لیکن مجھ سے زیادہ ہوں گے. سبحان اللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا رشک بھی انسان کے دل میں آ سکتا ہے، آ جاتا ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ کو 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا
اور وہاں آپ کی ملاقات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے جواب دیا، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی اور وہ کیا ہے کہ نبیوں کا یہ مختلف آسمانوں پہ ہونا ان کے درجات کے مطابق ہے. سب سے اوپر حضرت ابراہیم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ان کے قریب ہونے کی اور قرب بات ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش اور اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ 7ویں آسمان پہ ہے، تو چھٹا آسمان اس کے قریب. اور اس کے بعد یعنی یہ بھی ایک ہمیں درجہ بندی سکھاتی ہے کہ ہر بندہ دنیا میں جتنی قربانیاں دے گا اللہ کے دین کے لیے، کل اس کو اتنی ہی وہاں چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مل سکیں گی، اور وہ اس طرح کا معاملہ ہوگا. اب اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل لوگوں نے جو افراط اور تفریط کیا وہ اسی کے آگے ہوا. اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا کیا جگہ ہے اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ سدرہ کہتے ہیں بیری کو، بیری کا درخت ہے، یہ بہت خوبصورت ہے. اور واقعات میں چونکہ اس وقت مختصر کر رہی ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو فینٹسیز میں مبتلا کر کے اس پورے واقعات کو ایک کہانی کی طرح بیان کروں، کیونکہ اصل بات جس پہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ اس سے بہت زیادہ اہم ہے، تو مختصر بات رکھ رہی ہوں. لیکن سدرۃ المنتہا کی بڑی خوبصورت ڈسکرپشن جو ہے وہ ہمیں روایات سے ملتی ہے کہ جب آپ گئے تو آپ نے ایک درخت دیکھا جس کو سونے کی ٹڈیوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی اس کے اوپر ٹڈیوں نے سایہ کیا ہوا تھا، اور ایک نور کی روشنی تھی، اور سوچ کے بھی انسان واقعی تصور میں وہ چیزیں لا نہیں سکتا جو وہاں پہ آپ کو دکھائی گئیں. تو آپ کو وہاں روکا گیا. منتہا کیوں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخری جگہ ہے جہاں تک انسان کے اعمال پہنچتے ہیں، یعنی یہاں سے پھر آگے ان کو قبول کر لیا جاتا ہے یا پھر اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو بیت المعمور بھی دکھایا گیا. بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح دنیا میں ہمارا خانہ کعبہ ہے، اسی طرح بالکل اس کے اوپر آسمان پہ بیت العزت بھی بولتے ہیں اس کو، اور بیت المعمور. معمور کیوں کہتے ہیں؟ عین میم را سے عمر کہتے ہیں آباد کرنے کو. یہ جو ہماری عمر ہوتی ہے نا کہ میں اتنی عمر ہو گئی، یہ بھی اصل میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہماری جسم، ہمارے روح ہمارے جسم کو آباد کرتی ہے، اور موت کی صورت میں کیا کرتی ہے؟ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اسی طرح عمرہ جو ہم کرتے ہیں تو عمرے میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ازدحام رہتا ہے، ہر وقت خانہ کعبہ آباد رہتا ہے. کیونکہ اگر صرف حج ہی کا دن ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ پورا سال خانہ کعبہ خالی رہے. تو عمرہ جو ہے وہ اس وجہ سے اس طرح سے یعنی اس میں آبادی کا معنی پایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. تو بیت المعمور کو بیت المعمور کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ہر وقت فرشتوں سے بھرا رہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اتنے فرشتے ہیں کہ جب وہ عبادت کے لیے جھکتے ہیں تو چڑچڑاہٹ کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک بار کر لیا اس کو دوبارہ موقع نہیں ملا، حالانکہ اس کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ کرے. سبحان اللہ. تو آپ کو وہ بیت العزت بھی بولتے ہیں اور بیت المعمور بھی اسی کو بولتے ہیں. وہ دکھایا گیا کہ یہاں یہ معاملہ ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں لایا گیا. آپ بہت قریب ہوئے اللہ تعالیٰ کے، لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. یہ بات ایک یعنی متفق علیہ کہہ لیں، آسان اس کا لفظ کوشش کر رہی ہوں بولوں آپ کے لیے، یعنی جس پہ سب کا اتفاق ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کھلی مطلب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں پاتی. ہاں قیامت کے بعد جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کتنے ہی چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھنے کی وجہ سے. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کلام تو کیا لیکن آپ کو دیکھا نہیں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ
آپ نے دیکھا اور بہت زیادہ اس میں مبالغہ میزی کی جاتی ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ پھر وہاں آپ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر آپ واپسی پہ جب وہاں سے واپس آئے تو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا؟ کہا 50 نمازوں کا۔ کہا واپس جائیے، آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی، کچھ کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ واپس گئے اور کہا کہ اس میں کچھ کمی کر دیجیے، اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی۔ پھر دوبارہ آئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دفعہ اور بعض میں آتا ہے کہ 5 دفعہ واپس پلٹے، اور جب 5 ہو گئی نمازیں کم ہو کے تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جاتے ہوئے دوبارہ شرم آتی ہے، اب نہیں جا سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام سے اپنے مشورہ کیا تھا اور وہ گئے اور وہاں پہ رہے۔ کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ گئے تو 10 نمازیں کم ہو گئیں، پھر نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، انہوں نے کہا اور کمی کیجیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ کے بیچ یہ آمد و رفت جاری تھی کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ جائیے تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور پھر جب آپ تھوڑا سا دور گئے تو ایک آواز آئی جو معراج کا دوسرا تحفہ تھا، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ یعنی کہا تو تھا کہ 5، لیکن پڑھیں گے 5 تو ثواب 50 کا ملے گا، اور یہاں توحید والوں کو ہر عمل کا کم از کم 10 گنا ثواب ملا۔ تو گویا کہ معراج کے تحفوں میں کیا تحفہ ملا؟ 5 نمازیں ملی، پھر توحید والوں کے گناہوں کی معافی ملی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اس موقع پہ آپ کو بتایا گیا کہ جو توحید پہ مرے گا بالآخر اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور وہ مشہور روایت بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب جہنم میں جہنمی جل جائیں گے اور بالآخر پھر آخر میں ایسے شخص کو بھی نکال دیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اور اسی طرح ہر نیکی پر 10۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ چوتھی چیز جو معراج کے موقع پہ ہمیں ملی وہ کیا ملی کہ نیکی کے ارادے پر 1 نیکی لکھ لی جاتی ہے اور عمل کرنے پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ہے وہ 1 اور 10 کا ملٹیپل، اور قرآن پاک میں یہ آیت بھی ہے کہ عشر امثالھا، اس کی 10 نیکیوں کے برابر۔ کہ کہا جو تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں بدلتی نا، سورۃ قاف کی آیت ہے کہ میرے پاس بات بدلا نہیں کرتی، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بس وہی بات درست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر عمل پر 10 نیکیوں کو دیا۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں 2 آیتیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ خاص معراج کے موقع پہ دی گئیں۔ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، بات کو بیچ میں روک کے، نماز کے بارے میں۔ پوری شریعت زمین پہ ملی اور نماز آسمانوں پہ جا کے ملی، اسی لیے تو فرمایا کہ نماز بندہ مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی آسمانوں پہ بلا کے، اور بندہ مومن کی معراج ہو جاتی ہے جب وہ زمین پہ سر ٹکا دیتا ہے، جب عاجزی کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ نماز انسان کو بلندی عطا کرتی ہے، فرش سے اٹھا کے عرش پہ ڈال دیتی ہے۔ پھر یہاں ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ آج ہم نے نبی کو ملی ہوئی نمازوں کا کیا حال کیا، کہ اللہ کا نبی تو دوبارہ جاتے ہوئے شرما رہا ہے کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے لیکن میں واپس نہیں جا رہا۔ آج ہم نمازیں نہ پڑھ کے کل قیامت کے دن اپنے نبی کو کس شرمندگی کا شکار کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آج ہم نے اس کی قدر کی؟ کہ آج ہم نے معراج کے یہ تحفے قبول کر لیے؟ کوئی اپنا کوئی تحفہ دیتا ہے تو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، استعمال بھی نہ کریں تو سجا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں کہ یہ بہت پیاری چیز ہے، مجھے بڑے عزیز شخص نے دی تھی۔ نمازوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں کتنوں کو یاد ہیں؟ ابھی تک نہیں یاد کی تو آج ایک اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ان کو یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ جو چیز سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے نا، پھر وہ
پڑھنی بھی آسان ہوتی ہے اور کھلتی نہیں ہے وہ چیز. اور توحید، اپنے دل سے کھرچ کے شرک اور شرک کی تمام جزیات کو نکالنا ہے، کیونکہ توحید ہوگی تو جنت کی امید کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. کوئی ایک صحابی اس بات کا قائل نہیں. حضرت ابن عباس سے 2 قول اس بارے میں آتے ہیں. ایک میں یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھا اور دوسرے میں دل سے دیکھا، لیکن اصل بات جو لوگوں کو مغالطہ لگا وہ سورت نجم کی آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ثم دنا فتدلی، اس سے لگا جو آگے کی پوری آیات ہے کہ یہ آیات جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو اس نے جھوٹ بولا. اچھا، یہاں ایک بات بڑی اچھی ہے جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کھلی آنکھوں سے یوں تو نہیں دیکھا، لیکن خواب میں دیکھو، یعنی معراج کی رات پہ نہیں، عام زندگی میں آپ کے 2-3 روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ آپ بیدار ہوئے اور آپ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا ہے. کچھ پیغامات اس طرح دیے گئے تو خواب ہے، اس میں تو کسی کا اختیار نہیں، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز یاد رکھیے کہ معراج کے موقع پہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا جب سدرۃ المنتہا پہ تھے. ایک دفعہ زمین پہ شروع میں نبوت کے بالکل ابتدا میں دیکھا تھا اور دوسری دفعہ آپ نے ان کو سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو آپ کا شق صدر ہوا اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ واقعات جو آسمانوں پہ اور جنت اور جہنم کے دکھائے جائیں اس کے لیے آپ کے دل میں طاقت پیدا ہو جائے. کیونکہ ہمارا جو دل ہے نا یہ انسانی دل ہے. ہمارا دل جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی تاب لا نہیں سکتا اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر حکمت نہ ڈال دے. آپ کو پر کر دیا گیا، بالکل آپ اس طریقے سے اس چیز کے اوپر رہے کہ آپ ان چیزوں کا بوجھ برداشت کر سکیں. پھر اسی طرح آپ کو جنت میں 4 نہریں دکھائیں، 2 ظاہری تھیں اور 2 باطنی. ظاہری نہریں کون سی ہیں جو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں؟ نیل اور فرات. یعنی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ کی رسالت نیل اور فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے. اور آج دیکھ لیجئے مصر میں آپ دیکھیے اسلام دیکھتے ہیں، اسی طرح دریائے فرات، یہ سب مسلمان علاقوں میں ہیں. پھر آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں اور ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، یعنی لٹک رہے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، اور وہ اپنے منہ میں پتھروں کے ٹکڑے جیسے انگارے ٹھونس رہے ہیں. اور دوسری جگہ ان کے جسم سے پخانے کے راستے سے وہ نکل جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھانے والے تھے. پھر اس موقع پہ آپ نے سود خوروں کو بھی دیکھا کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو رہے تھے، اور اس میں سانپ اور بچھو تھے. الذین یاکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. پیٹ میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے. اسی طرح آپ کو آل فرعون بھی دکھائی گئی کہ جن کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لایا جاتا تو وہ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں رونتے ہوئے گزر جاتے. اسی طرح آپ نے ایک نہر دیکھی خون کی کہ جس میں لوگ کچھ ڈبکیاں لے رہے ہیں، بڑی مشکل سے جب نکل کے آگے آتے ہیں تو ان کو دوبارہ کوئی فرشتہ ہے اور وہ واپس وہاں سے دھکیل دیتا ہے. پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کا لین دین کرتے تھے. یعنی بڑی کوشش سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوبارہ ڈال دیا جاتا ہے. اور اگر اس سزا میں اور عمل میں مماثلت دیکھیں تو حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے نا
کہ دنیا میں سود خور بڑی مشکل سے اپنی ابھی ایک قسط دے نہیں پاتا کہ اگلی آ جاتی ہے، ابھی ایک پیمنٹ نہیں جاتی تو دوسری پیمنٹ اس کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ سب کچھ اس موقع پہ انسانوں کو دکھایا گیا. پھر اسی طرح آپ نے ان عورتوں کو دیکھا کہ جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد دخل کر دیتی ہیں، یعنی تعلقات کسی اور مرد سے قائم کرتی ہیں، لیکن چونکہ شادی شدہ ہوتی ہیں تو پھر شوہر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، زنا کے ذریعے سے ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چھپا کر انہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا دیا گیا. استغفر اللہ. قلوب، آپ کو پتا نا پل سرات پہ کانٹے ہیں، یعنی ان کے پستان، ان کے جسم، سینے ان کے وہاں لٹکا دیے جاتے ہیں کہ یہ سب دنیا ان کو دیکھ لے کہ یہ دنیا میں کیا برے کام کرتی تھی. اب آپ دیکھیے کہ یہ پورا سفر ایک واقعات سے بھرا ہوا سفر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نبی کو دکھایا، اور اس موقع پہ آپ کو یعنی ایسی ایسی چیزیں دکھائی گئیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی تھی. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس واقعے کا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا، ری ایکشن کیا ہوا اس پہ. وہ واقعہ تو ہو گیا، اس میں جو باتیں تھیں آپ کو دکھائی گئیں، اور میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں بیچ میں کچھ انیوژل واقعات آپ کو لگے ہوں گے تو اس کے حوالے موجود ہیں. اس لیے اگر اس میں کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں ہے تو الحمدللہ حوالے اس کے موجود ہیں. تفسیر کی کتابیں ہیں ابن حشام، اس کے صفحہ نمبر 397، 402، 406 میں آپ ان میں سے واقعات دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے. کچھ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے یا رحیق و مختوم سے رکھے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو واقعہ ہوا یہ سب کچھ اس میں موجود تھے. تو اس کے اندر یعنی ایسی باتوں کو سن کے ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ جو ہوا ہم اس کو مان لیں اور اس میں کسی قسم کا شک نہ کریں. میں نے شروع میں آپ کو جبریل علیہ السلام نے جو براق کی شوخی کی بات ہوئی کہ اس کے کان میں پھونکا، اس کا حوالہ آپ لکھنا چاہیں تو ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. اور جو بات بیان ہوئی کہ براق پہ سوار کیا گیا اور اتنی دور قدم رکھتا ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی تھی. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جو بھی کتاب ہوتی ہے بیچ میں لکھی جاتی ہے لیکن اینڈ پہ ریفرنس دیے جاتے ہیں اس بات کے. تو میں نے آج سوچا کہ میں بھی یہی انداز رکھوں گی کہ بات کر کے آخر میں سارے حوالے آپ کو اکٹھے دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. پھر بیچ میں جو بات ہوئی تھی کہ آپ کھجوروں کی زمین سے گزرے اور سفید زمین دکھائی گئی، تو یہ مسند بزار، طبرانی اور بہقی کی روایت ہے. بیت اللحم وہ پوری روایت جو میں نے پڑھی تھی وہ ان روایت میں تھی. اور پھر طور سینا سے آپ گزرے، آپ نے یہاں بھی نماز پڑھی تو یہاں آپ کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا. یہ نسائی کی روایت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ جو کچھ لوگ اپنی نیکیوں کو کاٹتے ہیں اور فصل کاٹتے ہیں اور پھر بڑھتی ہے، تو اس کی دلیل بہت ہی پیاری قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 261 261 مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے. پھر اسی طرح آپ کو جو جنت کے سارے منظر دکھائے گئے اور جو ساری باتیں تھیں، جو میں نے ایک لفظ بولا تھا شاید آپ کو مشکل لگا ہو، جو فرعون کی لڑکی کی مشاطہ، یعنی میم شین الف تو، اس کو انگلش میں اگر آپ کہیں تو بیوٹیشن کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کی آرائش کرنے والی، کنگھی کو کہتے ہیں نا مشاط. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچے جس کا نام باب الحفظہ، حفظہ ہوتا ہے نا، ہا فا اور زوئے، زواد جیسے تھے،
ہے۔ اس پر ایک فرشتہ ہے، اس کا نام اسماعیل ہے، اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں۔ بہقی کی یہ روایت ہے، اور وہ بخاری کی روایت تھی جس میں آدم علیہ السلام ان سے ملاقات کا جو پورا ذکر تھا، اور ایک طرف دیکھ کے دائیں طرف ہنستے ہیں اور بائیں طرف والوں کو دیکھ کے روتے ہیں۔